مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة رواه الإمام الهمام بن ماجة القزويني في سننه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، عشرہ ذوالحجہ کل یا پرسوں اپنی آب و تاب سے شروع ہو رہا ہے. رمضان المبارک کے بعد اگر کوئی ایام افضل ہیں تو وہ شریعت اسلامیہ میں ذوالحجہ کے دن ہیں. میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کی بڑی قدر فرمایا کرتے تھے اور شریعت اسلامیہ میں بھی ماہ ذوالحجہ کے ایام کی قدردانی کی ترغیب موجود ہے. بلکہ ان دنوں کے روزوں کو رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے شمار کیا گیا اور ان دنوں کے صدقات کو رمضان المبارک کے بعد افضل ترین صدقات شمار کیا گیا. ذوالحجہ کی عبادات ویسے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میرا عنوان ذوالحجہ کی عبادات نہیں ہے بلکہ مسائل و فضائل قربانی ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں قربانی کے حوالے سے چند معروضات پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ قربانی کا ثبوت کیا ہے. میرے دوستو، قربانی کا ثبوت قرآن کریم سے بھی ہے اور احادیث نبویہ سے بھی ہے. قرآن کریم میں قربانی کا ذکر، بلکہ قرآن کریم میں نماز عید الاضحیٰ کا ذکر اور پھر قربانی کرنے کا ذکر موجود ہے. میں نے آپ کے سامنے جس سورت کو پڑھا ہے یہ سورت مشہور ترین سورت الکوثر ہے، اور اس کی دوسری آیت میں رب کریم نے نماز عید الاضحیٰ اور قربانی کی بات فرمائی ہے. فرمایا فصلی لربک، پہلے نماز ہے، وانحر پھر قربانی ہے. یہی تفسیر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے تفسیر مظہری کے اندر حضرت حسن بصری، حضرت عطا، حضرت مجاہد رحمہم اللہ کے حوالے سے نقل فرمائی ہے. الاول وجوب الاضحیہ والثانیہ صلاۃ العید. فرمایا رب کریم نے نماز عید کی بات بھی فرمائی ہے اور اضحیہ یعنی قربانی کے وجوب کی بات بھی ارشاد فرمائی ہے، اور اس کی دلیل فصلی لربک وانحر ہے. اگر ہم احادیث پاک کو دیکھیں تو احادیث پاک میں بھی قربانی کو ثبوت بڑے ہی اہتمام کے ساتھ ملتا ہے. میں آپ کی خدمت میں 3 احادیث پیش کر دیتا ہوں جس سے قربانی کا ثبوت اس انداز میں ہے جسے ہم قربانی کی ترغیب سمجھ لیں. پہلی روایت سنن ابن ماجہ میں ہے، باب ثواب الاضحیہ کے تحت ابواب الاضاحی میں حضرت امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لائے ہیں. حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں قربانی کے دن آئے تو اللہ کے رسول نے قربانی کا حکم فرمایا. صحابہ کرام میں کچھ لوگ سوال کرنے والے موجود تھے تو ان نے سوال کیا کہ ما هذه الاضاحی، فرمائیے اس قربانی کے معاملات کے بارے میں کچھ تفصیل کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
सुन्नत अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये आज की बात नहीं है, ये आज से कई साल पहले आपके और हमारे जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका है। एक शख्स ने पूछा फमालना फ़ीहा, या रसूलल्लाह ये तरीका तो तरीका इब्राहीमी है, लेकिन इस तरीके में हमारे लिए कोई अजर, कोई सवाब, कोई अच्छाई, कोई भलाई मौजूद हो तो वो भी फरमा दे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बिकुल्लि शारतिन हसना, उम्मत मोहम्मदिया के लोगों तुम्हारे साथ रब का इतना करम है कि तुम जिस जानवर को कुर्बानी के लिए ज़बह करोगे उसके हर बाल के बदले में अल्लाह तुम्हें एक एक नेकी अता फरमाएगा। एक सहाबी बैठे थे, उनके घर में बाल वाला जानवर नहीं था, ऊनी जानवर था। तो उनने उठकर अर्ज किया कि फस्सूफ या रसूल अल्लाह, जिस आदमी के पास बाल वाला जानवर तो ना हो लेकिन ऊनी जानवर हो, उसके बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया बिकुल्लि शारतिन मिनस्सूफि हसना, हर ऊनी बाल के बदले में भी अल्लाह तुम्हें नेकी अता फरमाएगा। ये हदीस हमें कुर्बानी को सबूत भी बताती है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका भी बताती है और कुर्बानी की तरगीब भी समझाती है। इसी तरह एक हदीस और लीजिए, अब्वाबुल अज़ाही जामे तिर्मिज़ी से, इमाम अबू ईसा तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह उम्मुल मुमिनीन सिद्दीक़ा कायनात हज़रत अम्मा जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत लाए हैं। हज़रत अम्मा जान फरमाती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अमिला आदमियुम मिन अमलिन यौमन नहर अहब्बा इलल्लाह मिन इहराक़िद दम। फरमाया लोगों, तुम्हारा नबी तुम्हें बता रहा है कि अल्लाह ताला बकरा ईद के दिन में किस नेकी से सबसे ज्यादा खुश होते हैं। या रसूलल्लाह फरमा दे, जिस नेकी से सबसे ज्यादा हमारा अल्लाह, हमारा खालिक व मालिक खुश हो, वो कौन सी नेकी है? फरमाया मिन इहराक़िद दम। नमाजें तो रोज पढ़ते हो, उस पर तो अल्लाह को यकीनन खुशी है। नेकियां बाकी नवाफिल, मुस्तहब्बात, सुनन, आदाब की रियायतें तो रखते हो, उस पर अल्लाह को खुशी है, अल्लाह पसंद करते हैं। लेकिन आज के दिन की मखसूस इबादत नमाज नहीं है, आज के दिन की खास इबादत कोई और नफल नहीं है, वो तो अपनी जगह है। लेकिन आज के दिन की यानी बकरा ईद के दिन की खुसूसी इबादत मिन इहराक़िद दम, अपनी कुर्बानी के जानवर का खून बहाना है। अगला जुमला हैरान हो जाता है जब रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम का अब अगला जुमला सुने। फरमाया व अन्नहु लयअती यौमल क़यामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफ़िहा। का मुसलमानों, क़यामत के दिन ये बकरा आएगा। हालांकि आप और हम तो समझेंगे बोटी बोटी की और सारे बोटियां खा गए, हड्डियों को चूस के फेंक दिया, खाल को बेच दिया, सिरी पाए भून के खा लिए, अब क्या बचा? अब तो कुछ ना बचा। फरमाया जी नहीं, अन्नहु लयअती, ये जरूर तुम्हारा बैंक बैलेंस बनेगा क़यामत तक, और क़यामत में तुम्हें इसका अजर मिलेगा यौमल क़यामा। अच्छा, सवाल उठता है किस किस चीज का अजर मिलेगा? बकरे के कुछ हिस्से हम खा लेते हैं, कुछ फेंक देते हैं। खाल कोई नहीं खाता, बाल कोई नहीं खाता, खुर कोई नहीं खाता, सींग और नाखून कोई नहीं खाता। तो ये सवाल उठता है कि सवाब किसका मिलेगा, खाने वाले का या फेंकने वाले का? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि खाने वाला तो है हलाल, उसका सवाब तो मिलेगा, लेकिन जिसको फेंक देते हो, सींग, खुर, बाल, खाल, लयअती यौमल क़यामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफ़िहा, उन सब का सवाब भी तुम्हारे नामे अमाल में मौजूद होगा। यानी ये ना समझो कि जिसे फेंक दिया वो ज़ाया हो गया, तो जिसे खा लिया वो तो इससे बढ़ के। तो इसलिए कुर्बानी के गोश्त को ये ना समझो कि वो ज़ाया हो जाता है, बल्कि इसको अल्लाह के रास्ते में देना सीखो। इसलिए कहते हैं कुर्बानी के जानवर के 3 हिस्से कर लो गोश्त के। कैसे 3 कर लें? नंबर 1 अपने लिए,
نمبر 2 رشتہ داروں کے لیے، نمبر 3 فقراء، یتاما، مساکین، غرباء کے لیے، یہ 3 حصے کر لو۔ اور ہمارے ہاں یہ ترتیب نہیں ہے، ہمارے ہاں لوگ سارے کا سارا گوشت اپنے فریزر میں فریز کر لیتے ہیں۔ میں اسی پر ایک بات آپ کو سناؤں، ایسے مشہور ہے، کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں ہے، ایک بندے نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں پہنچ گیا ہوں اور مجھے فرشتے کہہ رہے ہیں تیری قربانی کا جانور قبول ہو گیا۔ بڑا خوش ہو گیا، واہ واہ، جو خرچہ ہوا تھا قیمت ساری برائی اور اللہ نے قبول کر لی۔ تو اس نے دل میں سوچا کہ میں اپنے بکرے کی زیارت کیوں نہ کروں، وہ جنت میں کہاں ہے؟ تو ایک فرشتے سے کہا کہ مجھے اپنا بکرا تو دکھا دو، قبول ہو گیا، جنت میں کہیں بیٹھا میری ملاقات ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی بیٹھے، آؤ تمہیں ملاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں بندہ وہاں پہنچ گیا، خواب میں دیکھ رہا ہے نا، جب دیکھا تو بکرا بڑا خوبصورت سا بیٹھا ہوا تھا، تو بکرے کے پاس گیا، اس کو پیار کیا۔ اسے کہا میاں بکرے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، میری لوں لوں خوش ہے تو یہاں پہنچ گیا، بہت اچھا ہے۔ اور 2 منٹ گزرے تو کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بکرا بڑا کودتا تھا، گھومتا پھرتا تھا، اب تو یہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ کہتے اس نے اسے ایسے چھیڑنا شروع کیا، اٹھ شاباش، کود، بھاگ۔ تو کہتے ہیں بکرے کو اللہ نے زبان دی، تو بکرے نے کہا مالک صاحب میں بھاگ نہیں سکتا۔ اس نے کہا کیوں، تو گڈا تھی یا بیٹھے، ٹانگیں کام نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا کام کرتی ہیں لیکن میں نہیں اٹھ سکتا، بس میری مجبوری ہے۔ اسے غصہ آیا، اس نے اناؤ دیکھا نتاؤ، اس کو اٹھانے پہ مجبور کر دیا، کھڑا کر دیا اسے۔ جب بکرا کھڑا ہوا تو اس کی 3 ٹانگیں تھی، چوتھی نہیں تھی۔ تو اس نے کہا میاں بکرے تیری چوتھی ٹانگ کہاں گئی؟ انہوں نے کہا مالک صاحب وہ جو فریزر میں فریز کر کے رکھی ہے تو کھائے گا تو مجھے یہاں لگے گی نا۔ تو ایسا نہ کریں کہ آپ گھر میں فریز کر کے رکھ دیں اور کسی غریب کو دینے مینے والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو بھائیو آپ آگے تقسیم کرنا سیکھیں، یہ کتنی اچھی بات ہے تو خواب کی بات، لیکن آپ کے اور میرے لیے سبق تو ہے نا اس میں۔ تو ہم اس طرح اپنے آپ پہ فریض کر کے نہ رکھیں بلکہ غرباء تک پہنچائیں۔ اگلا جملہ سنیں، حضرت عائشہ فرماتی اللہ کے رسول نے اس کے آگے فرمایا لوگو فطیبوا بہا نفسا، جب قربانی کا جانور خریدو اور قربانی کرنے لگو تو اپنے دل کو خوش کر لو۔ فطیبوا بہا نفسا، اکثر آپ نوجوان بیٹھے ہیں تو میں طیب کا معنی پیش کرنے لگا ہوں۔ طیب کس خوشی کو کہتے ہیں؟ کئی خوشی ہوتی ہے جس کو فرحت کہتے ہیں، کئی ایسی خوشی ہوتی ہے جسے مسرت کہتے ہیں، کئی خوشی ہوتی ہے جسے بشارت کہتے ہیں، لیکن ایک خوشی طیب قلب بھی ہے۔ طیب کون سی خوشی ہے؟ ویسے تو معنی خوشی کا ہے، لیکن قرآن کریم نے اسے خاص موقع پہ استعمال کیا۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، شادی کے موقع کی خوشی کو رب نے طیب کی خوشی فرمایا۔ مجھے بتائیں کیا شادی کے موقع پر کوئی رو رہا ہوتا ہے؟ سارے خوش ہوتے ہیں نا، شادمانے بج رہے ہیں، گویا کہ واہ واہ، کہتے ہیں اس کے تو لڈو پھوٹ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو لوگ منتیں کرتے ہیں جی میرا وارہ کر لے آسی۔ ہمارے ہاں ایک شاگرد ہے، وہ اپنے بڑے بھائی کے لیے میرے پاس آیا کہ حضرت اس کی شادی کرائے۔ میں نے اس بھائی کو کہا اے تو تو خوش ہو، چھوٹا بھائی تیری شادی کرا رہا ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ کو نہیں پتہ آپ کو نہیں پتہ، یہ اپنا راستہ صاف کر رہا ہے کہ اس کی شادی ہوگی تو میری ہوگی نا۔ تو شادی کی تو ایسی خوشی ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا فطیبوا بہا نفسا، اے لوگو جب قربانی کرو جیسے تمہیں شادی کی خوشی دل میں اور تو دل خوش اور جسم خوش ہے، ایسے قربانی کے موقع پہ بھی خوش ہو جاؤ کہ اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جامع ترمذی میں۔ میں نے کہا میں 3 حدیثیں پڑھوں گا، تیسری لیں، 2 ہو گئی، تیسری بھی اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ سے، ام المؤمنین سے۔ حضرت اماں فرماتی ہیں، مصنف عبد الرزاق میں روایت موجود ہے، ابواب الاضاحی کتاب، امام عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی رحمہ اللہ، یہ امام بخاری کے دادا استاذ ہیں، امام حمیدی کے استاذ ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ امام عبد الرزاق اپنی کتاب مصنف عبد الرزاق میں لکھتے ہیں
مصنف حدیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں قرآن بھی ہو، حضور پاک کا فرمان بھی ہو اور صحابہ کے فتاوی بھی ہو۔ مصنف دو ہیں کل، مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق۔ امام عبد الرزاق حدیث لائیں اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ سے، ارشاد فرماتے ہیں حضرت اماں رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لاتی ہیں، توجہ رکھنا۔ فرمایا ضحوا وطیبوا بها انفسکم، لوگو جب قربانی کرو تو تمہارے دل خوش ہو جانے چاہیے۔ خوشی کی وجہ بتا رہے ہیں، فرمایا فإنه ليس من مسلم يوجه زهيته إلى القبلة إلا كان دمها وفرسها وصوفها سنات محضرات في ميزانه يوم القيامة۔ کہے لوگو دل خوش کیوں کرو کہ کوئی مسلمان جب اپنے قربانی کے جانور کو قبلہ رخ سیدھا لٹا کر یعنی ذبح کرتا ہے تو یہ گویا ابھی ذبح نہیں کر رہا، لیکن اللہ اس کے نام اعمال میں نیکی پہلے لکھ دیتے۔ اچھا کون کون سی نیکیاں ہوں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کی نیکیاں گنوائی ہیں۔ نیکیاں تو بہت ہیں، ان میں 3 خاص قسم گنوائی ہے۔ نمبر 1 الا کان دمھا، نمبر 2 وفرسھا، نمبر 3 وصوفھا۔ فرمائے لوگو قربانی کا جانور جتنا اس کا خون بہے گا ذبح کرتے وقت تو وہ سارا خون تمہارے نام اعمال کی نیکی بن جائے گا۔ اس سے ایک سمجھ آتا ہے کہ قربانی کا جانور موٹا تازہ اور تگڑا ہونا چاہیے جس کا اچھا خون نکلے، یہ نہ ہو مریا لو بھائی عید دی پہلی دیوار کو وہ مت دوسری دیوار تک دے کہ نہیں تک دا، یوں نہ ہو۔ ہاں نا، بعض لوگ تو ایسا مریل جانور لیتے ہیں بھائی وہ عید الوار تک تاگ پوے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا سا آندھا ہو بس بھائی، سنا ہوا ہے نا آپ نے، وہ کہتے ہیں شادی پہ زیادہ شرطیں نہ لگایا کرو۔ ایک بندہ تھا وہ شادی کی شرطیں لگاتا تھا، میری بیوی ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو، 60 شرطیں اس نے لکھی ہوئی تھیں۔ اب اس شرطوں کے مطابق تو لڑکی آرڈر پہ بنوانی پڑتی نا، نہیں ملتی تو ہر 2-3 سال عمر کے بڑھتے گئے تو ایک شرط کاٹتا گیا۔ یہ 60 سال کا ہوا تو 60 میں سے ایک کم 60 شرطیں کٹ گئیں۔ ایک ہی شرط لکھی ہوئی تھی بھی ساہ آندھا ہو ویسے، ایک ہی لکھی ہوئی تھی بھی زندہ ہو بس جیندی ہو وے، وہی دے دے مجھے، اور مجھے شرطیں نہیں چاہیے۔ تو یہی حال ہماری قربانیوں والوں کا ہے، بھئی یہ نہیں اس سے تھوڑا سستا دکھائیں، نہیں اس سے بھی تھوڑا سستا دکھائیں۔ وہ کہے گا گھر میں میرا ایک مریل جانور ٹھہرا ہے وہ کل چاہیے۔ میں جانتا ہوں ایسے ایسے بندوں کو، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں۔ حضرت ایک بندے نے کہا کہ پہلی عید تک تگ بنے، بس کہتے پہلی عید تک بس اس کا گزارا چل جائے، خیر ہے پھر آ کر چھری تلے ذبح کر دیں گے۔ تو بھائی ایسا نہ ہو۔ الا کان دمھا، حضور پاک نے فرمایا اس کا خون جتنا بہے گا تمہارے نیکیاں بڑھتی جائیں گی۔ خون اس جانور کا بہتا ہے جو موٹا تازہ تکڑا ہو۔ اچھا یہاں پر ایک غلطی کی بھئی میں اصلاح آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں۔ ہمارے بزرگان حضرت شیخ باقی حضرات موجود ہیں، میں ان کے موجودگی میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ یہ جو لفظ ہے نا خون بہے، یا تو خون بہے گا آپ موٹا تازہ جانور رکھیں، اور موٹا تازہ بھی ہو تو کبھی کبھی اس کا خون نہیں بہتا، وہ ایک غلطی کر لی جاتی ہے، بلکہ ایک نہیں 2-3 غلطیاں کر لی جاتی ہیں۔ وہ غلطیاں کیا ہیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، جو ہمیں معاشرے میں چل چل کے تجربے سے سمجھ آئی ہیں۔ حضرت کو بھرو سنیں، پہلی غلطی جانور کے سامنے چھری تیز کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، کسی جانور کے سامنے چھری تیز کرنا نہایت برا فعل ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی واقعہ پیش ہوا، ایک شخص کے علم میں نہیں تھا کہ ایسا کریں تو وہ چھری تیز کرنے لگا۔ اللہ کے رسول نے اس شخص کو بلا کر فرمایا اللہ کے بندے اس جانور کو 2 موتوں سے نہ گزار، 2 موتوں سے، یعنی ایک تو ذبح کرے گا، ایک اس کو دکھا کر ذبح کر رہا ہے۔ تو ایک غلطی یہ نہ کریں، آپ یوں کریں گے آپ کے جانور کا خون سوکھ جائے گا۔ دوسری غلطی، جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کریں۔ یاد رکھیں جانور میں عقل نہیں ہے لیکن شعور ہے، عقل نہیں ہے شعور ہے۔ شعور 5 چیزوں کا نام ہے، دیکھنا، سننا، سونگنا، چکھنا اور چلنا پھرنا، یہ 5 قوتیں ہیں،
قوت باصرہ، سامعہ، شامہ، ذائقہ، جاسہ، یہ 5 قوتیں ہیں، یہ جانور میں موجود ہیں. وہ دیکھ سکتا ہے یہ خون ہے. اگر آپ کو جانور کو شعور نہیں ہے، سمجھ آتا، تو آپ کبھی جانور کو رسی سے کھینچیں، لے کر آئیں، وہ آپ کے پیچھے آئے گا. آگے کنواں ہو، آپ چھلانگ لگاؤ، وہ چھلانگ لگا کے آئے گا، وہ پاؤں نہیں ڈالے گا. کیوں؟ اس کو عقل نہیں آیا، شعور آ گیا ہے. تو دوسرا کام یہ ہے کہ جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کریں. ہماری مسجد کے امیر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ میرے ایک دوست نے یہ غلطی دہرائی. غلطی کیا دہرائی؟ اب توجہ رکھنا. کہا اس کے پاس 2 بکرے تھے، اس نے ایک کا بکرا دوسرے کے سامنے ذبح کیا، اور جب دوسرے کے ذبح کا وقت آیا نا تو اس کا مرغی سے بھی کم خون نکلا، خون سوکھ گیا تھا اس کا. تو یہ بڑا جرم ہے، یہ نہ کریں. اور میرے دوستو ایک تیسرا کام ہے، اگر آپ کی طبیعت پہ گراں نہ گزرے تو پھر میں کہتا ہوں، لیکن گزر بھی جائے تو 2 روٹیاں اور کھا لینا، میں کہہ جاؤں گا بات، روکوں گا پھر بھی نہیں. وہ یہ ہے کہ کسائی غلطی کرتے ہیں. وہ غلطی کیا ہے؟ میں آج 20 لے لے ڈھاوڑیں، میں کو جلدی ہے، جلدی جلدی کو. وہ کسائی جلدی میں ہوتا ہے نا، میں نے 20 بکروں کو ذبح کرنا ہے، جلدی کرو. اس کے جانور کے پاؤں باندھے، ذبح کیا. جیسے ذبح کیا، اس کو پاؤں ہاتھ کھولے نہیں تاکہ وہ حرکت کرے اور اس کا خون نکل جائے، ویسے ہی اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ غلط ہے، میڈیکلی بھی غلط ہے اور شرعاً بھی غلط ہے. شرعاً کیوں غلط ہے؟ کہ یہ ہے دم مسفوح، جس کو قرآن او دم مسفوحہ کہتا ہے. دم مسفوح کا معنی ہے بہتا ہوا خون ذبح کے وقت نکلتا ہے، تو وہ پورا نکلنا چاہیے، وہ خون اندر نہ ٹھہرے. کیونکہ خون کی 2 قسمیں ہیں، حلال خون، حرام خون. حلال خون کا معنی جو آپ کے کپڑوں پہ لگاؤ تو آپ کی نماز ہو جائے. بوٹیاں بناتے وقت جو خون نکلتے اس سے نماز ہو جاتی ہے، وہ پلیت نہیں ہے. لیکن جو بہتے وقت، ذبح کرتے وقت بہتا ہے، اس خون کو ناپاک خون کہتے ہیں. اس کو پورا نکالنا چاہیے. اگر آپ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے رہیں گے، وہ پھڑکے سڑکے گا نہیں نا، تو وہ خون اندر رہے گا. شرعاً غلط ہے. نمبر 2 میڈیکلی بھی غلط ہے. وہ کیا ہے؟ ڈاکٹر حضرات، حکیم، طبیب، یہ حضرات ہمیں بزرگ بتاتے ہیں کہ اگر یہ خون اندر رہ گیا تو یہ گوشت کو خراب کرے گا اور بیماریاں پھیلیں گی. آپ بعض بکروں کے یا بیل وغیرہ کے گوشت سے ایک عجیب قسم کی سمیل محسوس کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ خون اندر رہ جاتا ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بھی غلطی ہے. اور یہ جو کسائی پتہ نہیں آدھا کوئی اتنا مدنا ذبح کیا اور اس کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں نہ کھولے، یہ اٹھ جائے گا. بھائی اٹھ نہیں جائے گا، اب ذبح ہو گیا، کوئی نہیں اٹھنے والا. اب اس کا خون نکل گیا، اس کے ہاتھ پاؤں کھول لو تاکہ یہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے اور خون اس کا نکل سکے. ہاتھ پاؤں ہلائے. بکرے کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں، اگلے دونوں پاؤں کو ہاتھ کہتے ہیں، پچھلوں کو پاؤں کہتے ہیں. اس لیے فارسی میں اگلے ہاتھوں کو دستی کہتے ہیں، پچھلوں کو چوڑی کہتے ہیں. تو دستی 10 سے ہے، دست ہاتھ کو کہتے ہیں. تو اسے ہاتھ کا اطلاق ہوتا ہے ان پر، تو انہیں کھول لینا چاہیے. اور کوئی کسائی اگر نہ کھولنے دے نا، تو پھر میں نے کہا نا طبیعت پہ اگر بوجھ گزرے تو میں بات کہہ جاؤں گا. وہ یہ بات ہے کہ اب وہ جانور کی جو رسی تھی نا جس سے جانور بندھا ہوا تھا، وہ فارغ ہو گئی ہے. 5 منٹ کے لیے اس کو باندھ دے جو کہتے ہیں کھولو نہیں. ہوں ای کسائی کو بات کھڑا ہو، 5 منٹ تو بدھا رہا لازا، یہ تو کیا ہمارے جانور کو برباد کر رہا ہے. میں پرسوں یہی مسئلہ اپنی تخصص کی کلاس میں پڑھا رہا تھا طلباء کو. ہمارے ہاں تقریباً کوئی 10 سے زائد متخصصین علماء کرام ہیں جو اس سال مفتی کورس کر رہے ہیں. تو مجھ سے پشاور سے ملنے جماعت کے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے جو مرکز آئے ہوئے تھے. غالباً وہ ان کی واپسی تھی تو انہوں نے کہا جی ملتے جائیں. 4 مہمان تھے، وہ ساتھ بیٹھے تھے. میں سبق پڑھا رہا ہوں اور یہی عنوان پڑھا رہا تھا. میں نے انہیں کہا آپ بیٹھے، میں سبق ختم کرتا ہوں، آپ سے ملتا ہوں. تو میرے طلبہ ہنسنے لگے آگے. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ کیوں ہنستے ہیں. تو میں نے پیچھے دیکھا تو وہ مہمان بھی ہنس رہے تھے. بہرحال سبق پورا ہوا، میں نے ان سے حال احوال لیا، نام پوچھا. تو جیسے بندہ پوچھتے آپ کیا کرتے، میں نے پہلے سے پوچھا آپ کیا کرتے، اس نے کہا میں کسائی ہوں. مجھے پھر سمجھ آئی یہ کیوں واضح رہے اور وہ کیوں واضح رہے. اس نے کہا استاد جی جو آپ نے ہماری کلاس لی ہے نا، یہ سارے ڈانے ہی یاد رکھے. پھر ہم سب یاد رکھیں گے جیسے آپ نے ٹھیک کیا ہے. بعض لوگ غلط بھی کرتے ہیں، تو یوں نہیں ہونا چاہیے. بہرحال تو میں اسی لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ بھائی اس کی بڑی ہی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. الا کان دمھا، پھر اس کا خون نہیں نکلے گا اگر آپ اس غلطیوں کو دہرائیں گے. اور یہ غلطیاں نہ دہرائیں تو بکرے کا جتنا خون نکلے گا یہ قیامت میں آپ کی اور میری کیا بن جائے گی؟ نیکی بن جائے گی.
دوسری قسم کی نیکی وفرسھا، جانور کا پیشاب پخانا، اس کے بقدر اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ یہ حضور پاک کا فرمان ہے، یہ میں کوئی اخبار کا صفحہ نہیں پڑھ رہا، کسی اخبار جہاں کا ٹکڑا نہیں پڑھ رہا، یہ مصنف عبد الرزاق کی مرفوع حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اور فرسھا فرمایا اس کا بول و براز، اس کا فضلہ، یہ ساری چیزیں تمہاری نیکی میں آئیں گی۔ پتہ چلا جانور کو اچھے طریقے سے کھلانا پلانا چاہیے تاکہ یہ بھی نیکی بن جائے نا، اچھے طریقے سے کھلاؤ پلاؤ۔ آج کل یہ کھلانے پلانے والی ترتیب کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کل جانور خرید لیتے ہیں، یا تو خریدتے ہیں آخری رات، اسی وقت لائیں گے، کیا کھلاؤ گے، کیا پلاؤ گے، کیا مانوسی ہوگی اس سے، اور کیا تمہارا دل دکھے گا اور تم خوشی کرو گے اس کے ذبح کرتے وقت، یہ چیزیں تو میسر نہیں ہوں گی۔ وہ تو آیا اور گیا، پرایا مال تھا گویا کے۔ تو اسے کھلانا پلانا چاہیے۔ یا تو خریدتے نہیں ہیں لوگ، یا یہ کرتے ہیں کہ خرید کے بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، بچے اسے کھلائیں یا نہ کھلائیں۔ وہ جانور نہیں ہوتا، مرغان جنگی ہوتا ہے۔ ہاں بھائی ایکو دیکھا اندنال کر، اے ٹکر لگی، ایکو سینگ لگا۔ میرے ایک دوست ہے، اچھا بھلا ماشاءاللہ موٹا تازہ آدمی ہے، اس بیچارے کو وہ ہمارے یہاں چھوٹے بازار سے گزر رہا تھا، ہمارے وہاں راجپوت برادری کو اللہ جزائے خیر دے، ماشاءاللہ بہترین جانور لیتے ہیں اور بہترین قسم کا تیز بھگاتے ہیں انہیں۔ تو کسی بچے کے ہاتھ میں دیا، اس نے دے مار 4.5، وہ ہمارے دوست کو لگی، اس بیچارہ عید نماز ہی نہیں پڑھ سکا، باقی نمازیں میں نہیں پڑھ، گھر میں پڑھا رہا۔ تو بھائی وہ بکرا ہے، جانور ہے، وہ آپ نے کلاشنکوف نہیں خریدی، ٹھیک ہے، وہ آپ نے کوئی ٹینک نہیں خریدا، آپ نے کوئی بلا سمجھ رکھی اس کی۔ تو کیا سے کیا ہمارا دماغ ہے، وہ کہتے ہیں نا ایک بچہ تھا، اس کی داڑھی آ گئی، جوان ہو گیا، تو اس نے یہ ہے، اس نے اپنی امی کو کہا کہ امی کوئی کام ہو تو مجھے بتاؤ۔ رات کو دروازہ کھٹکا، ماں نے کہا چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا امی رات کو تو میں نہیں جاتا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ماں نے کہا داڑھی آ گئی ہے، ڈر لگتا ہے تجھے؟ انہوں نے کہا امی داڑھی نکلی ہے، کوئی بندوق تھوڑی نکلی ہے میری، کلاشنکوف ہے میں لے لوں، باہر چور آیا ہوگا۔ تو ہم بھی اس جانور کو کوئی بندوق سمجھ لیتے ہیں، کوئی توپ سمجھ لیتے ہیں۔ بھائی اس کے ساتھ یوں نہ کریں۔ کل کی بات ہے، ہمارے فقیر آباد کے قریب علاقے میں وہ کوئی بکرا وکرا تھا، پتہ نہیں کوئی سینگ وینگ اس کے تھے، وہ نے لڑایا دوسرے بکرے کا، سینگ ٹوٹ گیا۔ وہ میرے پاس دکھانے کے لیے لے آئے کہ مولوی صاحب اس کا کتنا سینگ ٹوٹا ہے، اس ٹوٹے ہوئے سے قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ پھر میں نے ان کو مسئلہ سمجھایا، اب آپ کو بھی سمجھا دوں، تو آپ نے کہا چلو حال اتنا تو نہیں ٹوٹا۔ بھائی سینگ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کا خول اتر جائے تو قربانی ہوتی ہے جب تک اندر موجود ہو، اندر والا ٹوٹ جائے تو قربانی نہیں ہوتی۔ تو جب میں نے ان کو یہ مسئلہ سمجھایا، میں نے کہا اس کا اندر بچا ہوا ہے، تو اس کے بچے کہتے ہیں ہاں ہاں ایک ٹکر بھائی بھی مار سکتا ہے، او لو جی ایک ٹکر اور بھی مارے گا، تو تمہیں تو مسئلہ نہیں سمجھانا چاہیے پھر۔ تو بھائیو یہ کام بھی نہ ہو، الا کان دمھا و فرسھا، کھلانا پلانا اچھا چاہیے اور اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے رکھنا چاہیے، اچھے طریقے سے اس کی تربیت کریں۔ تیسرے قسم کی نیکی وصوفھا، فرمایا اس کی اون، یہ بھی تمہاری نیکی بنے گی، یعنی اس کی کھال بھی۔ اچھا یہ نیکیاں کیسے ہوں گی؟ حسنتن نہیں، جمع ہے، حسنات نیکیاں ہوں گی۔ اچھا ہو سکتا ہے نیکی ختم ہو کا نہیں، تمہارا یہ اخلاص ایسا ہے، محضرات فی میزانہ یوم القیامہ، محضرات مفعول کا صیغہ ہے، آبجیکٹ سینٹنس مفعول کا صیغہ ہے۔ کیا معنی؟ فرشتے اس نیکی کو تمہارے لیے میزان عمل میں حاضر کر دیں گے، حاضر کر دی جائے گی۔ یعنی یہ ایسی نیکی ہے جس کو فرشتے آپ کے اور میرے لیے سنبھال کے رکھیں گے جب ہمیں قیامت میں اس کی ضرورت ہوگی۔ تو میرے دوستو یہ 3 فرامین نبوی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہم لوگ قربانی کے معاملات میں ترغیب بھی رکھیں، تحریک بھی رکھیں، ترتیب بھی رکھیں اور معاملات کو ٹھیک چلائیں۔ یہ تو ہو گیا قربانی کو ثبوت قرآن کریم سے بھی اور حدیث نبویہ سے۔ اب سنیں قربانی کا حکم کیا ہے؟ تو یاد رکھیں قربانی کا حکم یہ ہے کہ قربانی واجب ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں سنت ہے، مثلا میں نے شروع میں حدیث پڑھی، اس میں لفظ ہے سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تو اس سنت کے لفظ کا لوگ ترجمہ کرتے ہیں سنت ہے، حالانکہ سنت سے مراد ہے طریقہ۔ یاد رکھیں بعض جگہ سنت سے مراد سنت ہوتا ہے، بعض جگہ سنت سے مراد اسلامی طریقہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے الختان سنت للرجال، فرمایا ختنہ کرانا
یہ مسلمانوں کے لیے اسلامی طریقہ ہے، آپ اس کو سنت کہہ کر چھوڑ نہیں دیں گے۔ اسی طرح ان نکاح من سنتی، فرمایا نکاح میری امت کے لیے میرا طریقہ کار ہے، کسی کے لیے واجب ہے نکاح، کسی کے لیے سنت ہے، کسی کے لیے مکروہ ہے۔ واجب اس کے لیے ہے جس سے شہوت کنٹرول نہ ہوتی ہو، سنت اس کے لیے ہے جس سے شہوت تو کنٹرول ہوتی ہے لیکن اسے اولاد بڑھانے کے لیے کچھ ترتیب چاہیے، اور مکروہ اور حرام اس آدمی کے لیے جس نے صرف بیوی پر ظلم کرنے اور حقوق ادا نہ کرنا۔ تو اس کو طریقہ کہتے ہیں۔ کیا طریقہ ہے؟ پھر اس کی آگے قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں بس یہ جو ہے نا قربانی سنت ہے، کرو یا نہ کرو۔ میں نے کہا یہ سنت کا معنی آپ نے کہاں سے لیا؟ کبھی کرو کبھی چھوڑ دو۔ کہتے ہیں نہیں سنت ہے نا، کبھی کرے کبھی چھوڑ دیں۔ میں نے کہا نکاح من سنتی، نکاح بھی سنت ہے، 2 دن بیوی کو رکھو 3 دن طلاق دے دو، کرو گے؟ نہیں، میں نے کہا اس سنت کو تو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، تو یہ بھی وہی ہے سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، اس کو سنت کہہ کر آپ نہیں چھوڑیں گے بابا، یہ بھی اسلامی طریقہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ سنت اس حد تک ضروری ہے، سنت میں واجبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس آدمی پر، تردید فرمائی ہے، رد فرمایا، ناراضگی فرمائی اس بندے پر جس کو طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے۔ حضرت جابر کی روایت موجود ہے، رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا وَمْ وَجَدَ لَهُ سَاعَ فَلَمْ يُزَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، کہ لوگو تمہیں طاقت ہے قربانی کرنے کی اور نہیں کرتے، پھر میری عیدگاہ کے قریب نہ آنا۔ مراد ہے پھر کس منہ سے عید نماز پڑھنے آؤ گے؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید نماز سے منع نہیں کر رہے، مسلمان کی غیرت کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں۔ فرمایا فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، منع نہیں کیا لیکن غیرت دلائی ہے، پھر کس منہ سے عید پڑھنے آئے گا؟ یعنی اس کی مثال دوں آپ کو، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی روزہ نہ رکھے، ہو بے روز، سارا دن کھاتا پیتا رہے اور شام کو مچھا دیتے ہیں لا کے آپ آوے، ہاں صاحب افطاری دا کیلے ٹائم تھی سی، ہاں کس وقت افطاری کا ٹائم ہوگا میں، ہاں تو اسے لوگ کہیں گے حیا کر، شرم کر، کھاتا پیتا مچھ لنڈا ہے تو یہاں افطاری کا ٹائم پوچھ رہے ہیں، کوئی چلو روزہ ہوتا پھر کوئی بات تھی۔ تو اس کی بھی یہی حال ہے، قربانی اس کی ہے نہیں، اور عید نماز واسطے اگو گواج بابے ہاں مول سے بھی عید پڑھاؤ چاہ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی غیرت پہ دستک دے رہے ہیں کہ مسلمان تجھے یوں نہیں کرنی چاہیے۔ تو میرے دوستو رسالت مآب علیہ السلام نے اس پر بھی یوں فرمایا۔ اچھا اگلے جملہ میں آپ کی خدمت میں قربانی کے جانور کے متعلق کر رہا ہوں، یہ تیسرا پوائنٹ ہے، قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ میرے دوستو 8 ازواج، قرآن کریم نے 8 جوڑوں کی بات کی ہے، بنیادی 4 ہیں، جوڑے ملاؤ تو 8 ہو جائیں گے۔ کیا ان کون سے جانور ہیں؟ بکرا ہے، اس کے ساتھ بکری ملا لیں جوڑا ہو جائے گا۔ اس طرح دمبا ہے، دمبی ملا لیں یہ جوڑا ہو جائے گا۔ اس طرح گائے ہے، بیل ملا لیں جوڑا ہو جائے گا۔ اونٹ ہے، اونٹنی ملا لیں جوڑا ہو جائے گا۔ 4 قسم کے یہ ہیں جانور بنیادی۔ اب 2-3 جانور جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں وہ تو رہ گئے۔ آپ کہیں گے بھیڑ کا آپ نے تو ذکر نہیں کیا، بھیڑ کہاں گیا؟ اور بھیڑ کا مذکر جو ہوتا ہے جسے ہم مینڈھا کہتے ہیں، بھیڈورا، وہ کہاں گیا؟ تو پھر یہ کہاں ہے؟ اس طرح بھینس اور بھینسا کہاں گیا؟ ٹیڈی بکری اور ٹیڈا بکرا کہاں گیا؟ یہ ٹیڈی بکری ہمارے عجم کی سوغات ہے، پورے عرب میں ٹیڈی بکری نہیں ہے، پورے عرب میں نہیں ہے۔ یہ جو لوگوں میں کہتے ہیں نا بھینس دکھائیں، ہم انہیں کہتے ہیں ٹیڈی بکری دکھاؤ۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بھینس کی قربان، میں کہتا ہوں ٹیڈی بکری کی تم دکھا دو، بھینس کی ہم دکھا دیں گے۔ کہتے ہیں ٹیڈی بکری جو ہے یہ بڑی بکری میں شامل ہے۔ میں نے کہا تمام فقہاء نے لکھا ہے جو بھینس ہے یہ گائے کے تحت شامل ہے، اس لیے کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بھی اسی میں آ جاتی ہے، وہی 8 میں ہی رہتی ہیں۔ اب آپ نے ان کی قربانی کرنی ہے۔ بکرا بکری ہو 1 سال اس کی عمر پوری ہونا ضروری ہے۔ بکرا بکری کی عمر 1 سال، یاد رکھیں 1 دن بھی کم ہوا تو قربانی نہیں ہوگی۔ سال اسلامی 360 دن والا
365 दिन वाला नहीं है, कहीं आप एक दिन के चक्कर में कहे 363 तो है, 64 नहीं है, तो ये नहीं है इस्लामी साल। बकरा बकरी 1 साल पूरा होना ज़रूरी है। इसमें जो हमारे यहाँ तरतीब है ना भैया, दोंदा और ये खीरा है, ये डूंदा ते खीरा, फुक़हा के नज़दीक उम्र शर्त है, इसके दांत गिरना शर्त नहीं है। बकरा बकरी 1 साल, गाय कम अज कम 2 साल, एक दिन भी ऊपर है हो जाएगी, जिसमें आप कट्टा भी रख लें, कट्टी भी रख लें, वच्छा भी रख लें। हमारे सारे हजरात इसी को करते हैं ना। हो गया बछड़ा, ये 2 साल, इससे ऊपर जितना भी हो कम अज कम 2 साल। और जो ऊंट है ये 5 साल। 5 साल से कम ऊंट कुर्बानी में नहीं शामिल हो सकेगा। बिनते लबून, बिनते मखाज, हिक्का, जिज़ा, यूँ नहीं है। जिज़ा से ऊपर का ऊंट जो है वो जाकर कुर्बानी के मामले में शामिल होता है। तो ये उम्रें हैं इनकी। दांत गिरा है या नहीं गिरा, उम्र पूरी है, कुर्बानी होती है। पक्का खीरा क्यों ना हो, दूध वाले दांत उसके क्यों ना हो, लेकिन उसकी उम्र पूरी है, आपको यकीन है, कुर्बानी होती है उसकी। ये जो लोग कहते हैं ना दांत गिरा हुआ हो, इस पर आजकल 2 नंबरी शुरू हो गई। पलास से दांत खींच के ले आते हैं, पलास से मौलाना खींचते हैं उसका, अदन साहब ये डुंदा है साहब। मुझसे एक दोस्त पूछने लगा कि मौलाना ये बताएं, अगर कोई झूठी कसम खाए कि 2 साल का है, हालांकि 2 का ना हो, और हमें भी 2 का लगता हो, लेकिन हो नहीं, वो झूठी कसम खा रहा हो, झूठा इतबार दिला रहा हो, तो कुर्बानी हो जाएगी? हमने कहा जी हाँ, आपकी हो जाएगी, गुनाह उसके सर होगा जो झूठ बोल रहा है। वो जाने, उसका काम जाने, वो झूठ बोल रहा है, गलत कर रहा है, उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे आपको और मुझे कोई दूध बेचे कि दूध ले लें गाय का है, और अल्लाह न करे वो गधी का हो, और कोई इस्तेमाल कर ले, तो उसे गुनाह होगा? क्यों होगा? उससे तो कोई गुनाह तो बेचने वाले को होगा जो ज्यादती कर रहा है, 2 नंबरी कर रहा है। तो इस तरह जो उम्र के मामले में झूठ बोलेगा, गुनाह इसको होगा। तो इसलिए गाय, ऊंट और बकरा बकरी की उम्र आ गई। अब रहा भेड़ की उम्र। ये जो भेड़ है, मेंढा है, ये दुम्बा दुम्बी है, इसकी उम्र क्या है? तो भाइयों ये भी साल के हों तो ज़बह करें, लेकिन इनमें एक छोटी सी गुंजाइश है कि अगर भेड़, मेंढा या दुम्बा दुम्बी अगर 6 माह के हों और साल जितने लगते हों, साल वालों में ठहरे ना, साल जितने कद्दो कामत से लगते हो, तो ये 6 माले वाले भी चल जाएंगे कुर्बानी में। क्यों? हुजूर अलैहि सलाम का फरमान है, ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना। हजरत जाबिर की रिवायत है इब्न माजा में, फरमाया वो जानवर ज़बह करो जो उम्र रसीदा हो, इल्ला युसर अलैकुम, अगर ये उम्र के मुताबिक आपको जानवर मिलना मुश्किल हो जाए, फतज़बहु जज़अतम मिनज़्ज़अन, फिर 6 माह का दुम्बा भी ज़बह कर सकते हो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो जानवर के अंदर आपको इन मामलात की पाबंदी भी करनी चाहिए, और इस तरह इन मामलात को देख भी लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ एक जुमला ज़हन में रखें, कुछ लोग हज़रात कुर्बानी करते हैं घोड़े की। यहाँ तो नहीं है, फैसलाबाद में मैंने इश्तिहार लगा हुआ अपनी आंखों से देखा है, आओ मिटी हुई सुन्नत पे अमल करें, घोड़े की कुर्बानी में शरीक हो जाओ। आओ गिंडो सर, डाढ़ा सोना लतीफ़ा है, मज़े की बात है ना भाई। ये कोई मिटी हुई सुन्नत नहीं है, कोई घोड़े की कुर्बानी नहीं है, बल्कि सुनन नबी दाऊद में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह की रिवायत है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक्ली लुहूमिल खैल, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े के गोश्त खाने से मना फरमाया। तो जब घोड़े के गोश्त खाने से अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है, तो घोड़े की कुर्बानी करना कहाँ से आ गई? तो इसलिए घोड़े वोड़े की कोई कुर्बानी नहीं है। इस मामले पे बिल्कुल जो हज़रात करते हैं वो शरअन मसला गलत रखते हैं। 5वें नंबर का पॉइंट आप आइए, कितने शरीक हो सकते हैं, उनकी तादाद क्या है? अहम मसला, शुरका और उनकी तादाद। मेरे दोस्तों, छोटा जानवर है तो 1 शरीक है, बड़े जानवर हैं, गाय है या ऊंट है, तो उसमें 7 शरीक है। ये नहीं है कि गाय में 7 हो और ऊंट में 14 हो जाए, यूं नहीं है। जिसामत के एतबार नहीं है, हुजूर के फरमान का एतबार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही मुस्लिम जामे तिरमिज़ी में मौजूद है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं, हज़रत जाबिर फरमाते हैं
خرجنا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلین بالحج، ہم حج کے موقع پہ تھے، قربانی کا حکم آیا رسول اللہ نے، فَأَمَرَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَن نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَا، حضور پاک علیہ السلام نے بڑے جانور میں 7 بندوں کو شریک کیا، اس سے زیادہ کا حکم نہیں دیا۔ تو بڑے جانور میں 7 ہیں، چاہے وہ اونٹ ہو اور چاہے وہ گائے ہو، بیل ہو، بھینسا ہو یا بھینس ہو۔ یہ نہیں ہے کہ بعض اوقات 10 کہتے ہیں تو 10 والی روایت ٹھیک نہیں ہے، اگرچہ 10 والی روایت کتابوں میں ہے، لیکن اس روایت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اس پر صحابہ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردوں نے عمل نہیں کیا۔ امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے، کچھ لوگ 10 والی روایت پیش کرتے ہیں، آگے امام ترمذی رحمہ اللہ کے تبصرے کو نہیں لیتے، تو اس لیے 10 والی روایت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، چھوٹے جانور میں ایک شریک ہوگا۔ آج کل ریڈیو پر ایک خاتون کے درس چلتے ہیں، درس قرآن اس کا بڑا مشہور ہے۔ اس خاتون کا ایک فتویٰ ہمیں ایک بندے نے سنایا کہ استاد جی ہم سن رہے تھے گھر میں، تو ہم نے سنا کہ وہ خاتون کہتی ہے کہ ایک بکرے میں پورے گھر کے بندے شریک ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ تو بڑے مزے والا مسئلہ ہے، کوئی دلیل بھی ہے؟ اگر ایک بکرے میں پورا گھر شریک ہوتے تو کیڑی لوڑ ہے گاں گنن دی، گائے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا استاد جی ہم لائیں گے، وہ لے آئے، انہوں نے ہمیں کلپ اس کو سنوایا، اس پہ خاتون دلیل دے رہی ہے، کہتی ہے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، ایک بندہ گھر کا ذبح کرتا تھا جانور کو اور سارے گھر والے اس کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ میں نے کہا اس بیچاری کو یہ نہیں پتا کہ یہ حدیث نفلی قربانی کے متعلق ہے۔ وہ نفلی قربانی جس کی ہے نا کہ ایک بندہ ذبح کرے سارے ثواب میں شریک ہو جائیں، اس نے اس کو اٹھا کے بقرہ عید کی قربانی پہ لے آئے۔ تو اس لیے بابا علماء سے پوچھ لیں کہ یہ مسئلہ کہاں کا ہے، مسئلہ کہاں کا ہے تو وہی پر فٹ کیا جائے، یہ نہ ہو لفظ یاد کر لو وہ جہاں مرضی آئے کرو۔ کہتے ہیں ایک عجیب قسم کا بندہ تھا جو علماء کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا، خود مولوی تھا نہیں، ادھر ادھر سے ایک مسئلہ سنا، اس پہ عمل شروع کر دیا، علماء سے نہ پوچھا۔ وہ کیا تھا؟ واش روم میں گیا، استنجا کر رہا ہے، طلبہ باہر ٹھہرے ہیں، باقی بچے وغیرہ ٹھہرے ہیں، واش روم کے اندر سے آواز آ رہی ہے، اللہم رہنی راحیت الجنہ ولا ترہنی راحیت النار، اللہ مجھے جنت کی خوشبو سنگانا، جہنم کی نہ سنگانا۔ طلبہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو وضو کے وقت کی دعا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں جب ناک میں پانی ڈالو تو یہ پڑھ لو، فرض واجب بھی نہیں ہے، پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو وضو ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو ناک میں پانی ڈالتے وقت وضو کیا ہے، تو شاید یہ بندہ اندر وضو کر رہا ہوگا۔ تو کہتے ہیں یہ بچے ٹھہر گئے، تو وہ جب باہر نکلا تو اسے کہا چاچا آپ نے وضو کیا؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو استنجا کیا۔ تو انہوں نے کہا چاچا تو نے دعا تو یاد رکھی ہے لیکن مقام یاد نہیں رکھا کہ کس مقام پہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے ان بندوں نے لفظ تو یاد کیے ہوئے، یہ نہیں پتا ہوتا کہ مسئلہ کہاں کا ہے۔ اب آپ کو کوئی کہے 3 رکعت نماز فرض پڑھو، ہم کہیں گے جی ہاں، ظہر میں نہیں مغرب میں، تو وہ 3 مغرب کے ہیں، ظہر کے نہیں ہیں۔ تو بابا یہ روایت نفلی قربانی والوں کے لیے، بقرہ عید کی وجوبی قربانی والوں کے لیے نہیں ہے۔ اور اس روایت کا دوسرا مطلب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کرتا ایک تھا، کھاتے سارے گھر والے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ سارے گھر والوں کے اوپر واجب تھی، کھانے میں سب شریک تھے، فیاکلون میں۔ تو اسی لیے شرکاء اور ان کی تعداد کے بارے میں ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح جہاں 7 بندے شریک ہوں، یہ خیال کریں کہ اس وقت ان شرکاء کی نیت گوشت کھانے کی نہ ہو، قربانی کی اور اللہ کی رضا کی ہو۔ گوشت تو ویسے مل جائے گا بھائی، گوشت کی نیت نہ کریں، قربانی کی نیت کریں، اللہ کی رضا کی نیت کریں، اور مال بھی سب کا حلال ہو، حرام مال نہ ہو۔ کسی کا مال مشتبہ اور حرام ہو گیا، سب کی قربانی لے ڈوبے گا۔ میں نے ایک جگہ یہ مسئلہ بیان کیا تو ہمارے ایک پروفیسر بھائی ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا مفتی صاحب ایک بندے کا مال حرام ہے نا، اس کی قربانی نہ ہو، گائے میں باقی 6 کی قربانی میں بھی تم نے رگڑا دے دیا، کیوں؟ میں نے کہا کہ جب آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، آپ کا وضو 4تھی رکعت میں ٹوٹ جائے تو دوبارہ کتنی رکعتیں لوٹاؤ گے؟ کہتے ہیں 4۔ میں نے کہا 3 میں تو وضو تھا، آپ نے 4 پہ کیوں رگڑا پھیر دیا؟ کہتے ہیں نیت ایک ہے نا، تو 1 رکعت ٹوٹی تو 4 ٹوٹی۔ میں نے کہا یہاں گردن ایک ہے نا، ایک کی قربانی گئی تو سب کی گئی۔
اچھا 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 یہ ہوں سوکھا مسئلہ ہے. تو لوگ مولویوں کو چھیڑتے ہیں بھی کوئی نہ کوئی سا کو ملفوظ سناویں. آج میں تہبند پہن کے نماز پڑھا رہا تھا. الحمدللہ تہبند سنت میں پہنتا ہوں, اور بعض اوقات سنت سمجھ کے اور بعض اوقات لوگوں کو کہتا ہوں جان بوجھ کے پہنتا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ نوجوانوں کو پہننا چاہیے. تو مجھے ایک بندہ کہتا ہے مولوی صاحب ڈیڈھا پا کے نماز پڑھیں دیے. میں کہ نہیں ڈیڈھا لہا کے پڑھیں دیے. اب میں کیا کروں یار, یہ کون سے ملفوظ سننے والے. کہتے ہیں تہبند پہن کے نماز پڑھاتے. میں نے کہا نہیں, اتار کے پڑھاتے ہیں. تیرا دماغ خراب ہے, وہ بابا پہن کے پڑھاتے ہیں, بھیا لہا کے پڑھو. کہ میجر صاحب کو ملنا ہے کہ ڈیڈھے پا کے, نہیں بھیا ڈیڈھے لہا کے. تو کہاں آپ ٹھہرے ہیں بھائی, پوری بات کریں, چھیڑے نہیں دوسرے کو. جو علماء نے مسئلہ بتا دیا اس پہ آپ کو سمجھ نہیں آتا تو بحث نہ کرو, مان لو. لیکن لوگ بحث کر کے خواہ مخواہ سے معاملات کو کہیں اور لے جاتے. تو اسی لیے اگر کسی ایک کا مال حرام ہوا, قربانی سب کی ضائع ہو جائے گی. اور میرے دوستو, اگر کسی کا مال حرام ہے, میں کسی پر ذاتی اٹیک نہیں کر رہا, لیکن ایک بات کہتا ہوں, یہ سودی بینک والا ہے نا, اس کو چاہیے کہ وہ قربانی علیحدہ کرے, اپنا بکرا لے. ہوگی نہیں ہوگی نا, اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ, باقیوں کی قربانی تو برباد نہ کرو نا. اور آج کل بینکوں سے تو اللہ میں ویسے بھی بچا. پاکستان میں اتنے سال سے علماء نے محنت کر کے ایک فتویٰ لے آئے ہیں عدالت سے کہ بابا سود منع ہے. اور اب ہمارے ملک کا اسٹیٹ بینک, نیشنل بینک, اس طرح ایک دو اور بینک یہ وہاں چلے گئے ہیں سپریم کورٹ میں, یہ سود کو دوبارہ جائز کیا جائے. میں نے کہا سپریم کورٹ جائز کرے بھی تو خدا نے حرام کیا, جائز نہیں ہوتا. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, فرمایا اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ کیا ترتیب ہے؟ اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی قیادت کو, قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کو, جن نے کل وزیر اعظم سے ملاقات کر کے کہا کہ جو حکومتی بینک ہیں وہ اپنی درخواست واپس لیں, ورنہ آپ ہم سے تعاون کی امید نہ سمجھنا. ہماری تعاون کی امید کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے کہ آپ سود کے کام کرتے رہے اور ہم برداشت کرتے رہے. حکومتی بینک ریٹ واپس لے, جو پرائیویٹ ہے وہ لے نہ لے اس کا اپنا ہے, ہمارا زور حکومتی بینک پہ چلتا ہے. حکومتی بینک دو ہیں, ایک اسٹیٹ بینک ایک نیشنل بینک ہے. ہم اسٹیٹ بینک کو پابند اس وقت نہیں کر سکتے کہ سابقہ حکومت نے اسے یہودیوں کے ہاتھ میں دیا ہے, وہ 5 سال تک انہی کے کنٹرول میں ہے, وہ ہمارا نہیں ہے. لیکن نیشنل بینک ملک کی حکومت کے کنٹرول میں ہے, اور ہم سے حکومت نے وعدہ کیا کہ 1 2 3 دن کے اندر نیشنل بینک ریویو کی اپنی اپلیکیشن واپس لے گا. اور اگر اس نے واپس نہیں لیا تو انشاءاللہ جو ہماری قیادت لائے عمل بنائے گی آپ اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے. جتنے حضرات بیٹھے ہیں, آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, سود کے خلاف اعلان جنگ کے طور پہ ہاتھ کھڑا کر کے آپ میری تائید کریں. آپ جو قیادت عمل کرے آپ کو کہے گی آپ کرو گے. اگر ان بینکوں کا بائیکاٹ کے معاملات اور ساری باتیں آئیں آپ کریں گے, یاد رکھیں سود اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے, اور ہم آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہاتھ کھڑا کر کے تائید کر رہے ہیں. اس طرح کے کسی حرام قسم کے معاملات میں ہمارا اختیار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ. میرے دوستو, یہ ہے سودی کاروبار کا مسئلہ. تو کوئی سودی معاملے والا ہو اس کو بالکل شامل نہ کریں. میں آپ کو خانقاہ سراجیہ کی بات بتاؤں. حضرت خواجہ عزیز احمد صاحب دامت برکاتہم, حضرت خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند, بڑے بڑے بیٹے, حضرت خواجہ عزیز صاحب بڑی پیاری بات مجھے فرمانے لگے. کہا میں نے اجتماعی قربانی اپنی خانقاہ میں رکھی تو لوگوں نے پیسے بھی جمع کرا دیے. ہماری ترتیب ہے ہم نام لکھتے ہیں, پیشہ بھی لکھتے ہیں کہ اس بندے کا مال سورس آف انکم کس طریقے سے آ رہا. تو کہتے ہیں اس میں 6 بندے بینک والے آ گئے. تو کہتے ہیں ہم نے مشورے میں کہا کہ ان 6 کو جس گائے میں رکھا نا, اب باقیوں کی قربانی کا کیا بنے گا. تو کہتے ہیں ہم بہت پریشان ہوئے. تو ہم نے 2 دعائیں کی کہ یا اللہ یا تو 6 یہ حصہ واپس لے جائیں, نہیں تو کوئی 7واں بھی بینک والا دے دے. کہتے ہیں 7واں بھی کی تو بننا تروٹا آ بڑا. 7واں بھی آ گیا تو کہتے ہیں ہم نے صاحب کو کہا بھی تم ایک جیسے مال والے ہو, تمہاری ایک ہی گائے ہے, ہو گئی نہیں ہو گئی تم ایک جیسے لو. یہ بھی کھو دی مٹی کھو کو لگے. ہماری سرائکی میں یہی کہتے ہیں نا, کھو دی مٹی اندھی ڈال کو نہ لگے کھو کو لگے. تو بھئی تم الجنس یمیل الی الجنس. تو اس لیے کسی حرام کاروبار والے کو اور اس طرح کے پیسوں والوں کو کبھی آپ شریک نہ کریں. اور میں تو حرام کاروبار والوں کو کہتا ہوں کہ تم نیکی کر کے اپنا گناہ لازم کر رہے ہو.
حرام مال سے کوئی نیکی کا کام نہیں ہوتا۔ قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ان سے ریڈیو پر انٹرویو چل رہا تھا۔ انٹرویو میں اینکر پرسن نے پوچھا حضرت زکوٰۃ مال پہ کتنی ہے؟ تو فرمایا 2.5% ہے، 40واں حصہ ہے، 100 کے اوپر 2.5 روپے ہیں، 1000 پہ 25 روپے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ حضرت نے بتاتے ہوئے فرمایا حلال مال کی زکوٰۃ یہ ہے۔ اس اینکر نے پوچھا کیوں حضرت، حرام مال کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ مفتی محمود رحمۃ اللہ نے حکیمانہ طریقے پہ جواب دیا، فرمان لگے ہاں حرام مال کی بھی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا حضرت حرام مال کی کون سی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ فرمایا حرام مال اور حلال مال کی زکوٰۃ میں فرق ہے۔ حلال مال میں تو 2.5% دیا جاتا ہے نا، 40واں حصہ، اور باقی اپنے پاس رکھا جاتا ہے۔ حرام مال سارے کا سارا دیا جاتا ہے اور اس میں ثواب کی نیت نہیں کی جاتی کہ غریب کو دے دو۔ یعنی مراد یہ ہے کہ حرام مال کیا لینا، سمجھانے سے مراد۔ تو اس لیے بھائیو آپ معاملات کو دیکھیں اور اس میں ٹھیک جن کی آمدنی ہو انہی کو ہی رکھیں، جن کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، جن کی آمدنی بھی ٹھیک ہو۔ عقیدے میں بھی سارے ایک جیسے، آمدنی میں بھی سارے ایک جیسے، کسی کی آمدنی ادھر ادھر، کسی کا عقیدہ ادھر ادھر، قربانی بھی ادھر ادھر۔ ہمارا کام بتانا ہے، منوانا اللہ کا کام ہے۔ نمبر 6، قربانی کا وقت۔ وقت کتنا، کہاں سے کب تک؟ تو یاد رکھیں قربانی کا وقت 2 قسم کی باتیں ہیں۔ جہاں پر عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی ہے یعنی شہر، یہ تو قربانی کریں گے عید نماز پڑھنے کے بعد۔ دیہاتیوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہاں تو عید ہوتی نہیں ہے، وہ جب بھی چاہے دن چڑھنے کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن شہر والے پہلے عید نماز پڑھیں گے پھر قربانی کریں گے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اول ما نبدأ به من یومنا ھذا، ہم عید والا دن یعنی بقرہ عید یوں شروع کریں گے، ان نصلی، پہلے بقرہ عید پڑھیں گے، ثم نرجع، پھر ہم واپس گھر لوٹیں گے، وننحر، پھر قربانی کریں گے۔ فقد فعل فقد اصاب سنتنا، جس نے اس طرح کیا یعنی نماز پہلے اور قربانی بعد میں، یہ آدمی ہمارے طریقے کو پہنچ گیا۔ ومن نہر قبل فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء، فرمایا جس نے پہلے ہی عید نماز پڑھنے سے پہلے ابھی وقت ہی نہیں شروع ہوا اس نے کر لی قربانی، تو اس نے بڑے اچھے طریقے سے گوشت بنایا اپنے گھر والوں کو کھلانے کے لیے، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ اگر شہر میں ایک جگہ قربانی ہو گئی، عید نماز ہو گئی ہے اور آپ کی عید نماز تھوڑی لیٹ ہے، تو پھر آپ کے لیے قربانی حلال ہے، کیونکہ کم از کم شہر میں ایک جگہ ہو گئی ہے تو اب قربانی حلال ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی بقرہ عید جلدی پڑھنا یہ سنت ہے۔ حضرت ابو شاہ رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسالت مآب نے ایک خط لکھوایا تھا، اکتبوا لابی شاہ فرما کر، یہ مشکات جلد اول صفحہ 127 ابواب الاضحیٰ میں موجود ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں یہ خط لکھو اور میرا حکم بھیجوا دو، ان اجل الاضحیٰ واخر الفطر وذکر الناس، کہ عید الاضحیٰ جلدی پڑھائے، عید الفطر دیر سے پڑھائے، اور لوگوں کو باقاعدہ بیٹھ کر تقریر اور واعظ کرے۔ یعنی عید الاضحیٰ کا واعظ کم ہے اور عید الفطر کا واعظ زیادہ ہے، اور وہ تھوڑی دیر سے۔ الحمدللہ اس پر میں کتنے سالوں سے عمل پیرا ہوں۔ ہماری عید الفطر بہت لیٹ ہوتی ہے، اس طرح پسینے آ رہے ہوتے ہیں جیسے آپ مجھے آ رہے ہیں، اتنی دھوپ چڑھی ہوتی ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں اتنی لیٹ آپ کیوں کرتے؟ میں کہتا ہوں جب ہم عید الاضحیٰ جلدی پڑھنے کی سنت سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں تو عید الفطر ہم دیر سے پڑھیں نا، دونوں میں جلدی سنت نہیں ہے، ایک میں تاخیر ہے ایک میں تاجیل ہے۔ 7ویں نمبر پہ قربانی کے دن کون سے ہیں؟ اس پر 2 اہم ترین مسئلے ہیں، سمجھیں۔ قربانی کے دن 3 ہیں، 10 ذوالحجہ، 11 اور 12، یعنی تیسری بقرہ عید کے نماز مغرب کی اذان سے پہلے تک، عصر کا ختم ہو بس قربانی کا وقت بھی گیا، تو یہ 3 دن ہیں، 4 دن نہیں ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں 4 دن ہیں، ان سے پوچھو دلیل، وہ کہتے ہیں دلیل ہے جب تک تکبیرات تشریق چلتی رہتی ہے نا نماز کے بعد تو ذبح بھی کرتے رہو۔ تو میں نے کہا تکبیرات تشریق اگر چوتھی عید تک چلتی ہیں تو شروع تو عید سے 1 دن پہلے ہوتی ہیں، تو پھر عید سے 1 دن پہلے بکرا بھی ذبح کر دو،
تو بھائی ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو تکبیرات تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الگ ہے، اور قربانی کے دن الگ ہے، یہ دونوں الگ الگ سنت ہیں، تو اس لیے یوں نہیں ہے۔ تو قربانی کے دن 3 ہیں، دن میں یا رات میں آپ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن رات میں ہمارے بعض بزرگوں نے منع کیا، اس کی بھی وجہ ہے، پرانے زمانے میں روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو کتنا ذبح ہوا ہے کتنا نہیں ہوا بکرا تو پریشانی ہو جاتی تھی، اسی لیے رات کو منع کیا۔ آج کل تو فل لائٹس آئی ہوئی ہیں بابا، سرچ لائٹ آئی ہوئی ہیں، لے لے دیوال گن کے تو سلے سو بھی تچین تھی طویل، تو جب اتنی لائٹ ہے تو پھر آپ رات کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، منع نہیں، دن رات میں کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن پہلا دن افضل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت، ایام معلومات سورۃ حج آیت نمبر 28 کے تحت تفسیر ابن ابو حاتم الرازی میں موجود ہے، فرمایا النہر، یوم معلومات کا معنی یوم النہر و یومان بعدہ، بقرہ عید اور 2 دن اس کے بعد، یہ 3 دن ہیں قربانی کے، تو ان 3 دنوں میں آپ نے کرنی ہے، لیکن وَأَفْضَلُهَا يَوْمُ النَّحْرِ، سب سے زیادہ ثواب پہلے دن کا، پہلے دن کا ثواب بہت زیادہ ہے، اس لیے پہلے دن بندہ کر لے تو بہت بہتر ہے۔ دوسرا اور اہم مسئلہ، جو لوگ باہر ممالک سے ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری قربانی ذبح کر دیں، ان کی ہم کس دن کریں، یہ بھی سمجھ لیں۔ جب باہر ملک والا آپ کو قربانی کے جانور کے پیسے دے کر کہتے ہیں میری قربانی ذبح کرو، تو احتیاط اس میں ہے کہ وہاں بھی عید ہو اور یہاں بھی عید ہو، اس دن ذبح کرو۔ کیا مطلب؟ اگر آپ عید کے پہلے دن ذبح کرو گے تو ان کے دوسرے دن ہوگا، کیونکہ باہر ممالک میں سعودیہ میں تقریباً 1 دن پہلے عید ہے، آپ تیسرے دن کرو گے تو ان کی کون سی عید ہوگی؟ چوتھی ہوگی، تو وہ تو عید میں نہیں ہوگا، اس لیے پہلے یا دوسرے میں ذبح کر لیں، اور دوسرے میں کریں گے تو عصر سے پہلے پہلے آپ کر لیں۔ قربانی کا جانور بھی اور قربانی کا صاحب بھی دونوں عید کے ایام میں ہونے چاہیے، تب جا کر قربانی ہوگی۔ اور آج کل تو پاکستان میں بھی 2 عیدیں ہیں نا، تو اگر ٹانک میں عید پہلے ہو جائے اس دفعہ تو وہ ڈیرہ میں بکرا ذبح کرنا چاہے تو ان کی بھی عید ہو ہماری بھی عید ہو، اس دن ذبح کرنا۔ قسمت خدا کی، قسمت ہماری اللہ کی طرف سے کہ ہمیں ملک میں بھی یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، صحیح ہے؟ اسی لیے میں آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ اگر عید کا اختلاف آ جائے تو ان نوعیتوں کو بھی آپ اختلاف ذہن میں رکھیں۔ آٹھویں نمبر پہ قربانی واجب کس پر ہوتی ہے؟ قربانی کے لیے واجب ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری، آزاد ہونا ضروری، غلام پہ نہیں ہے، صاحب نصاب، میں آگے نصاب بتاتا ہوں، صاحب نصاب ہونا ضروری، نمبر 4 مقیم ہونا ضروری، مسافر پہ نہیں ہے۔ اب نمبر 9 پر آئے، نصاب کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس کے پاس 20 دینار ہوتے قربانی آ جاتی، 200 درہم ہوتے قربانی آ جاتی۔ 20 دینار یہ 7.5 تولہ سونا بنتا ہے، اور 200 درہم یہ 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے۔ آج کل کوئی لوگ کہتے ہیں نا 52.5 تولے کا لفظ تو حدیث میں نہیں ملتا، ہم کہتے ہیں نہیں ملتا، لیکن 200 درہم کا لفظ ملتا ہے، اس درہم کی چاندی 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتی تھی، اور 20 دینار کا لفظ ملتا ہے، 20 دینار سونے والے پگھالو تو 7.5 تولہ سونا بنتا ہے۔ اس لیے مسئلہ ذرا اہم طریقے سے سمجھ لیں۔ تو آج جس کے پاس اسی کی بقدر ہے تو قربانی آ گئی۔ صرف سونا ہے تو جب تک 7.5 تولہ نہ ہوگا قربانی نہیں آئے گی۔ صرف چاندی ہے تو جب تک 52.5 تولہ نہیں ہوگی اس کے اوپر قربانی نہیں آئے گی۔ لیکن کسی کے پاس سونا بھی ہے چاندی بھی ہے، 7.5 بھی نہیں ہے 52 بھی نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا ہے، تو دونوں کو ملائیں گے تو آسانی سے آپ کے اوپر قربانی آ جائے گی۔ کیوں؟ جب 2 مالوں کو ملائیں، چاندی کے بقدر آپ کے نصاب پہنچ جائے تو قربانی آ جاتی ہے۔ آج کل چاندی کا نصاب کتنا ہے؟ تقریباً 200 روپے کم 80,000 روپے ہے۔ 80,000 روپے جس کے پاس ہیں اس پر قربانی آ گئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے اوپر قرض ہے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اپنی
बैंक बैलेंस को देखो और अपने कर्ज को देखो। आपके ऊपर कर्ज है 1 लाख, बैंक बैलेंस है 10 लाख, तो 1 लाख निकाले पीछे 9 लाख बनता है, तो आप पे तो कुर्बानी है। हाँ, आपका जितना बैलेंस है फिर आप पे जितना कर्ज है वो इतना कर्ज है कि कर्ज निकाले पीछे 80,000 से भी कम के आप मालिक हैं, फिर आप पर कुर्बानी नहीं है। अगर 80,000 रुपए जितना पैसा आपके पास है या इतना सोना चांदी मिला के है तो आप पर कुर्बानी आ गई है। और ये 80,000 रुपए किसी ने आपके कर्जा देने हो ना, आपके पास कोई माल ना हो, तो आप पर कुर्बानी फिर भी वाजिब है कि आपका 80,000 रुपए तो है, अगरचे उसके पास है, आज नहीं तो कल तो दे देगा ना। लेकिन अगर कोई कर्जा खा गया है और वो माल ज़िमार है, आपको पता ही नहीं है वो बेईमान देता है या नहीं देता, जैसे मुजारबत वाले लोगों के पैसे खा गए हैं, अब बड़े बंदियां खा गए नजर, सिर्फ मेरे तो नहीं खा दे, कई के खा गए हैं, तो माल ज़िमार है, उसको कोई अता पता नहीं है, तो फिर उस पर कुर्बानी नहीं है। लेकिन अगर यकीन है कि आपको कर्जा वापस लौटना है, मिलना है, तो आपको कुर्बानी करनी पड़ेगी, ये आपके ऊपर कुर्बानी आ गई। कोई बंदे कहते हैं हमारे घर में गाड़ी है, भाई गाड़ी आपकी बेचने खरीदने के लिए थोड़ी है, वो तो घर के इस्तेमाल की है। वो रेंज रोवर क्यों ना हो, करोड़ों रुपए की गाड़ी, उस पर कोई आपकी कुर्बानी ज़कात की बात नहीं है। आपके मोबाइल हैं, जितनों के भी हों, कोई कुर्बानी की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके मोबाइल का कारोबार है फिर बात और है, ज़रूरत के लिए रखे हुए हैं, 2 नहीं 4 रख दो अगर ज़रूरत है तो, नो प्रॉब्लम, 4 भी लोग रख सकते हैं। जिसकी 4 बीवियाँ हों, हर बीवी के लिए नंबर अलग रखेगा ना, वरना ही काक्सी भाई ना लगी पिया में मेरे वेले तो बिजी है, वो कहेगा उसके साथ तो बात कर रहा था, मेरे वक्त नंबर बिजी था ना, तो काम ख़राब है। तो इसीलिए 4 भी रखे तो ज़रूरत है, हर बंदे की ज़रूरतें अपनी अपनी है हजरत, इवें नहीं। हाँ, हर इलाके का अपना शाद होला होता है ना। तो लेकिन किसी बंदे ने घर रखा हुआ है बेचने खरीदने के लिए, उसकी कीमत को कुर्बानी में शुमार किया जाएगा। लेकिन प्लॉट लेकर रख दिया है कि घर बनाऊंगा, 100 साल पड़ा रहे, ना उस पर ज़कात है ना उस पर कुर्बानी, कोई मसला नहीं। लेकिन उसने कारोबार के लिए रखा है, आज बेचूंगा कल खरीदूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, फिर उसके ऊपर कुर्बानी आ जाएगी। इसीलिए ये बातों को कुछ फ़र्क है, इसको बड़ी अच्छी तरह आप समझ लें। 10वां और आखिरी नंबर, ज़बा कौन करे? बाबा ज़बा वो करे जिसको ज़बा आता हो। नंबर 2, वो मुसलमान भी हो। आजकल गैर मुस्लिम गलियों में घूम रहे होते हैं, चाकू छुरियाँ तेज़ करा लो की तरह, कुर्बानियाँ करा लो, कुर्बानियाँ करा लो। अकीदा देखा करें, लोग कहते हैं ये अहले किताब है। अगर अहले किताब हो तो अहले किताब का अकीदा भी अहले किताब वाला हो। आजकल के अक्सर अहले किताब मुर्तद हैं हज़रत, उनको अपने अकीदे का भी कोई नहीं इतना पता, तो उससे कुर्बानियाँ नहीं होती। इसलिए कम अज़ कम आपने बकरा ज़बा कराना तो मुसलमान से कराओ। मर्द भी ज़बा कर सकता है, मुसलमान औरत भी ज़बा कर सकती है, शर्त है भाई रान बकरा को गिने जी। हाँ, जो ज़बा कर सके वो, जो ज़बा देख ही ना सके उस औरत को तो मैं कह ही नहीं रहा। हाँ छुरी, हाँ आपको मैं जो ज़बा, हाँ मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल आलिया ने बकरे ज़बा के ऊपर ख़ुद छुरी रखी है। हो आपकी बीवी हो, वो किमें आई हो, कितने कैसे पाली पिया, शेर पाली पिया, एक आदमी ने कहा बीवी ने शेर पाली पिया। ठीक है, तो अगर आपकी आलिया ज़बा कर सकती हैं, वालदा है, बहन है, ज़बा कर सकती हैं, तो वो खुद ज़बा करे। अगर वो काबू करके ज़बा कर सकती है, नहीं तो पकड़े वगैरह आप जानवर को कहे ज़बा करे, कोई नहीं मसला, ज़बा हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ज़बा के लिए लकड़ी का दस्ता होना चाहिए। बाबा कोई दस्ता वस्ता ज़रूर, दस्ता ना भी हो तो कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन ये कि उसको तकलीफ ना हो। ए ना वे अद्धे तो छुरी खाड़ वंजे लाला भाई छुरी के ना हो, यूँ ना हो, तेज़ तरीन आला हो, लेकिन उसके सामने तेज़ ना करें कि जानवर देख भी रहा हो तो तुझा किलाई भी खड़ोते हो, वो यूँ नहीं होता। ज़बा के लिए मुसलमान होना शर्त है। ये कोई चीज़ें मैंने आपकी खिदमत में रखी हैं। अल्लाह ताला आपको रमे खुश व खुरम रखे, सिरात मुस्तकीम पे रखे। मैयत की तरफ से कुर्बानी करते हैं या ज़िंदा की तरफ से? बाबा पहले तो ज़िंदा अपना कुर्बानी करे जब इसके ऊपर वाजिब है, फिर मैयत की तरफ से करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, जायज़ है, क्यों नहीं जायज़। खुद निकलने वाले दरख्त पे ज़कात होती है या नहीं, इसके बारे में तफसील है, कभी ज़कात का मसला आएगा तो आप बता देना। फ़िलहाल मसला कुर्बानी का है। एक बंदा फौत हो गया सालाना और 40 दिन खैरात करना है तो कैसे करें? तो क्यों 40 दिन खैरात करनी है? अगर 40 दिन खैरात करनी है तो अपनी जेब से करो। मैयत का माल विरासत है, उससे आप नहीं खर्च कर सकते जब तक वरसा इजाज़त न दें। मुफ्ती साहब, जिन लोगों ने इस बार ईद उल फितर एक दिन पहले अदा की, वो ईद उल अज़हा भी एक दिन पहले मनाएंगे। बाबा ये उनसे पूछें, मुझसे नहीं पूछें।
جنہوں نے منائی ہے ان سے پوچھے بھئی اب آپ کی بقرعید ہمارے ساتھ ہے یا الگ ہے، تو یہ وہ بتائیں، آپ بھی سادے ہیں، جس نے کیا اس سے پوچھیں۔ یہ وہ حال ہے 10 بج رہے ہیں، جی ہاں، اچھا تیرا چاچا کتنا ہے؟ بھئی 10 بجنے سے میرے چاچے کا کیا تعلق ہے؟ تو جس بندے نے کیا اس سے پوچھ لیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اس پر مزید تفصیل بھی ہوگی سوال جواب کی شکل میں، اب تو وقت پورا ہے۔ ہمارے ہاں جمعے والے دن ہے اور مجلس ہے، میں اپنی تشکیل کی دعوت تو دے دوں۔ میرے ہاں مسجد کریمیہ گلی قریشیاں والی مسلم بازار، کون سا بازار؟ غیر مسلم نہیں، ٹھیک ہے، مسلم بازار میں ہے۔ جمعے والے دن عشاء کی نماز کے فوراً بعد مسائل قربانی سیمینار ہوگا۔ یہاں تو مسائل بھی تھے، فضائل بھی تھے، دلائل بھی تھے، بہت سی چیزیں ملا کے میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ تو اسی جمعے کو بعد نماز عشاء مسجد کریمیہ گلی قریشیاں والی مسلم بازار میں ہوگا، اگر آپ چاہیں تو وہاں تشریف لائیں۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔